نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسوله المجتبى وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعظروه وتؤقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت معزز محترم حضرات گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی ماہ مقدس معظم ربیع الاول شریف اپنی تمام تر برکتوں، سعادتوں اور عظمتوں کے ساتھ ہمارے ہاں جلوہ گر ہے. بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی جس طرح ایک ایمان والا سارا سال ہی قرآن مجید فرقان مجید کی تلاوت کرتا ہے، سارا سال ہی بغیر ناغے کی تلاوت کرتا ہے، ایمان والا نماز ضرور پڑھتا ہے. الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی. صحابہ کرام حیران ہو کر یہ کہا کرتے تھے کیا ممکن ہے کہ کوئی صاحب ایمان بھی اور نماز نہ پڑھے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی منافق دکھانے کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے، ایمان والا نماز چھوڑا نہیں کرتا. یعنی یہ تو ممکن ہے کہ کوئی دکھانے کے لیے نماز پڑھے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان رکھے اور نماز نہ پڑھے. اس لیے جو نماز پڑھتا ہے وہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، سارا سال قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہتی ہے بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی. لیکن ماہ مکرم و معظم رمضان مبارک کی تشریف آوری ہو جاتی ہے تو پھر تلاوت قرآن کریم میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں نا، قدرتی طور پر رمضان مبارک میں کیوں اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. رمضان مبارک میں چونکہ رب کائنات نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس لیے رمضان مبارک میں قرآن مجید فرقان کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یوں تو سارا سال ہی میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے، اور بحمد اللہ تعالی ہر نماز پڑھنے والا نماز میں اس وقت تک اپنی نماز کو ختم نہیں کرتا، مکمل نہیں کرتا جب تک میرے نبی کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش نہیں کر لیتا. سلام بھی عرض کرتا ہے، درود پاک بھی پیش کرتا ہے، اور پھر رب کائنات جل ملکین کی توحید و رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے، اذان بھی سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے. وہ سارا سال ہی میرے نبی کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ماہ مقدس ربیع الاول شریف میں یہ تذکرہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. جس طرح رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اس ماہ مقدس میں میرے نبی کا ذکر کچھ زیادہ ہو جاتا ہے. وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ ولادت مصطفیٰ کریم کا مہینہ ہے. بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی آپ نے پچھلے درس قرآن مجید میں بھی اور بحمد اللہ تعالی ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو بھی میرے کریم آقا کا ذکر سنا. حق یہ ہے کہ میرے کریم آقا کے ذکر مبارکہ کو میرے اللہ نے بلند فرمایا ہے، اور اس کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. میرے کریم آقا کے ذکر مبارکہ کو دنیا میں نہیں آخرت میں بھی اتنی بلندی عطا فرمائی جائے گی کہ جس کا ذکر خلاق کائنات جل وعلا
मेरे नबी से वादा फरमाता हुआ कुरान करीम में फरमाता है, आसा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, अन करीब आपका रब सुबहान अल्लाह तआला व बिहम्दिही मुहम्मद है ना सल्लल्लाहु तआला अलैहि दाइमन अबदा, कि जिनकी हमेशा हमद बयान होती रहे। अगर हम उर्फ में लफ्ज़ हमद जब बयान करते हैं तो रब कायनात जल्ल मलकीम की खूबियों का तज़किरा मुराद होता है, लेकिन रब कायनात जो साहब हमद है, जो फरमाता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी की सारी खूबियां उस रब कायनात जल्ल वाला के लिए है कि जो आलमीन का रब है। सारी की सारी खूबियों वाले ने, साहब हमद ने अपने महबूब को मोहम्मद बना दिया कि वो जात जिसकी खूबियों का तज़किरा कभी खत्म ही होने को ना आए। और फिर कयामत के लिए इरशाद में आसा अन करीब यब आसा का ये कि मबऊस फरमाएगा आपका परवरदिगार आपको मकाम महमूदा, ऐसे मुकाम पर, ऐसी जगह पर कि जो महमूद, जिसकी हमद की गई है, मुसलसल जिसकी हमद की जाती रहेगी। कोई चाहे ना चाहे कयामत के दिन तो उसे नाते मुस्तफा बयान करना ही पड़ेगी, कोई चाहे ना चाहे। शायद इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि मालूम तो यूं होता है कि फकत इतना सबब है अनका आदे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मालूम तो यूं हो रहा है कि कयामत के दिन इतना तवील दिन जो होगा, रब्बी जुल जलाल की रहमतों का भी और खल्लाके कायनात के गुस्से का भी, कहरो जलाल का भी इस कदर हैबत होगी, इस कदर हैबत होगी, इस कदर हैबत होगी। मेरे और आपके करीब आका ताजदार अरबोजम शफी मज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इशारे के हमें कदर फरमाया कि कयामत के दिन जो इंसान कब्रों से उठेंगे तो बेलिबास उठेंगे। जिस तरह मां के पेट से बेलिबास इंसान पैदा होता है, इसी तरह इंसान कब्रों से उठेंगे तो बेलिबास होंगे, उनके बदन पर लिबास ना होगा। तो सैयदा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नहायत ही हैरान व ताज्जुब के साथ बारगाह बेकसपना में किया, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, फिर बड़ा हैबतनाक दिन होगा, क्या सारे ख्वातीन हजरात यानी मर्द औरत बेलिबास होंगे? फिर तो हालत क्या होगी? ये कमाल दर्जे का हया था। उस जमाने की बात है जिस जमाना में लोग बेलिबास होकर हर बेकाबा का तवाफ किया करते थे, उस जमाना में ये सवाल कर रही हैं। यानी किस कदर हया है, किस कदर शर्म है कि उस वक्त भी फरमाती हैं कि क्या बगैर लिबास के मर्द औरत होंगे? तो बड़ा हैबतनाक दिन होगा। मेरे और आपके करीम आका ताजदार अरबोजम शफी मज़म रहमत कौन मका अलैहि सना जो इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस बनता है। एक आ भर के मेरे नबी ने फरमाया, ए नेक सवाल की तौफीक दी गई, यानी जो तूने सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल किया है, ए नेक सवाल की तौफीक दी गई। उस वक्त हैबत इलाहिया का यह आलम होगा कि किसी को अपने बदन की जानब ध्यान होगा ही नहीं, निगाहें आसमान की जानब उठी हुई होंगी। थोड़ी आवाज बुलंद ज्यादा करो। निगाहें आसमान की जानब उठी हुई होंगी। मैं उसकी बिल्कुल एक सादा सी मिसाल दे के आपको समझाता हूं ताकि मेरी बात समझना आपके लिए आसान हो जाए। पहले मैं दुआ करता हूं रब्बे कायनात मेरे करीम आकर रसूल नबी के सदका से, अपनी इस पाक किताब के सदका से सब ईमान वालों की जान, माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाना, दोनों जहानों की इज्जत इनका मुकद्दर फरमाना, दोनों जहानों की जिल्लत और रसवाई से महफूज फरमाना। बतौर मिसाल समझिए, एक शख्स गुस्ल खाना में गुस्ल कर रहा है, कपड़े उतार कर उसने खूंटी के साथ लटका रखे हैं, साबन लगा रखा है, मल रखा है जिस्म पर, और वो शावर चलाकर अपने बदन को धोना चाहता था कि अचानक अल्लाह ना करे जलजला आ गया। उसने थोड़ा सा आंखों को साफ करके देखा तो सामने की दीवार फट गई। करीब था कि छत उसके ऊपर गिर पड़ती। तो आप इरशाद फरमाइए, वो शावर चलाकर वो साबन धोएगा या वो कपड़े पहनेगा अपना नंगे ढांपने के लिए, या फिर भागकर
غسل خانے سے باہر نکلے گا کیا کرے گا؟ وہ اسے یہ خیال نہیں ہوگا کہ میرے چہرے کو، میرے منہ کو، میرے بدن کو صابن لگا ہوا ہے، میری آنکھوں میں صابن پڑ جائے گا، میں جلدی سے دھو لوں. وہ کرے گا ایسے؟ وہ کہے گا کہ باہر تو میری بیوی کے سوا میری بیٹی بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میری بہن بھی ہے، میں بغیر لباس کے باہر بھاگ رہا ہوں. اسے یہ احساس نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اسے اپنی جان کی فکر ان سب سے زیادہ ہوگی کہ ہیبت ہے اس زلزلے کی، اس ہیبت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جو ہیبت قیامت کے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جلال کی ہوگی. سب کی نگاہیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، معلوم نہیں اب کیا ہوگا. اتنی ہیبت و جلال بھی ہوگی اور اتنی رحمت بھی ہوگی کہ میرے نبی کی شفاعت سے دھڑا دھڑ گناہگاروں کی بخشش بھی کی جا رہی ہوگی. وہ میں لہٰذا چاہے تو ویسے ہی بخشش فرما دیتا بغیر کسی سفارش کے. معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. کوئی آدمی میرے پاس آ کر کسی کی سفارش کرتا ہے، شاہ جی اس کے ساتھ ذرا نرمی کر لیجیے، میں جانتا ہوں بندہ بیچارہ غریب ہے. گویا وہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ تم نہیں جانتے یہ غریب ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ غریب ہے، اس لیے چل اس کو معاف کر دیجیے. یہ مجھے آ کے کہے کہ شاہ جی اس نے پہلی مرتبہ غلطی کی ہے، دوبارہ نہیں کرے گا. گویا مجھے باور کرواتا ہے کہ تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے کس کی غلطی پہلی مرتبہ کی ہے. یعنی وہ مجھے سب سامنے سفارش کر کے جو اس کی حالت بتائے گا، وہ دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ نے اس کو جو سزا دی ہے، ٹھیک ہے آپ نے جو سزا دی ہے میں مانتا ہوں کہ اس کی غلطی ہوگی، لیکن اس بیچارے کے اندر یہ کمی ہے، اس بنا پہ چلو اس کی سزا کو معاف کر دو. گویا وہ میرے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. اللہ کے حضور تو یہ تصور بھی کفر ہے، اللہ تو جانتا ہے، پھر میرے نبی سے سفارش کیوں کروائی جائے گی کہ محبوب تم سفارش کر دو. دراصل بات وہی ہے کہ فقط اتنا سبب ہے ان قعاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے دنیا والوں جنت ملے گی ضرور، مگر ملے گی مصطفیٰ کریم کے صدقہ سے. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے جنت میرے اعمال کی وجہ سے ملی، ممکن ہی نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جو کچھ میں نے زور دے کے کہا ممکن نہیں ہے، سوال کرتا ہوں کیا کسی ایسے شخص کو جنت مل سکتی ہے جس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا ہے؟ جی مل سکتی ہے. بہت بڑا عابد و زاہد دنیاوی اعتبار سے کیوں نہ ہو، بہت بڑا سخی بھی کیوں نہ ہو، کلمہ طیبہ پڑھے بغیر جنت ملے گی؟ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. انبیاء علیہ السلام کے درجات بہت بلند و بالا ہیں، مگر رب کائنات نبیوں سے بھی وعدہ لیا میرے محبوب پر تم ایمان لاؤ گے. انبیاء سے وعدہ لیا. میثاق اللہ میثاق النبیین، اس چیز پر شاہد عدل ہے کہ اللہ نے نبیوں سے بھی وعدہ لیا. میثاق اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، نبیوں سے بھی وعدہ لیا. تو پھر کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کو میرے نبی کے وسیلے کے بغیر جنت ملے گی؟ کافر کو تو ملے گی ہی نہیں. کیوں نہیں ملے گی؟ جو میرے نبی پر ایمان نہیں لایا وہ جنت نہیں ملے گی. پتہ یہی چلا کہ کائنات میں جس کو بھی جنت ملے گی میرے نبی کے وسیلے سے ملے گی، میرے نبی کے صدقہ سے ملے گی. اللہ کی رحمت جو میسر آئے گی تو میرے نبی کے صدقہ سے آئے گی. ویسے رب کائنات کی وہ رحمت میسر نہیں آتی، اگرچہ اس کے رحمان ہونے کے ناطے سے پوری کائنات میں ہما وقت اس کی رحمت ہے، مگر اس کی خاص رحمت جس کے صدقہ سے ایمان کی دولت میسر آتی ہے یہ میرے نبی کے صدقہ سے ملی. پہلے اقوام عالم میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ظاہر ہے کہ جس طرح میں قبل ازیں تھوڑی دیر پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. یہ آیہ مبارکہ اس چیز پر شاہد عدل ہے کہ پہلے سارے انبیاء علیہ السلام بھی میرے نبی کے ایک اعتبار سے امتی ہیں کہ ان کو بھی حکم ہے کہ تم میرے نبی پر ایمان لے کے آؤ گے. تو پھر جب نبی امتی ہے تو پھر ان کی امت کا کیا کہنا؟ ان میں درجہ اولا میرے نبی کی غلامی میں ہے نا.
इसलिए हजरत आदम से लेके मेरे करीम आकर रसूल अरबी शफी मज़म रहमत कौन मका अलैहि तक जितनी भी उम्म आई हैं, उन सारी की सारी उम्मतों को जो भी रब्बे कायनात की रहमतों का हिस्सा मिला है जन्नत पे जाने के लिए, ईमान कबूल करने के लिए। वैसे तो अल्लाह ताला की रहमत हमा वक्त है ना, हर किसी पर है, ईमान वाले पर भी, काफर पर भी। और वो दूसरी जो खास रहमत है जिसके सदका से रब्बे कायनात हदायत की दौलत अता फरमाता है, ईमान की दौलत अता फरमाता है, वो जिसको जितनी मिली है मेरे नबी के सदका से मिली है। कुरान मजीद फुरकान में सूरह फतह शीफा में रब्बे कायनात के शादी ग्रामी कदर है, ये 8 और 9 नंबर आयात वर्का मैंने आपके सामने तलावत की। रब्बुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, मेरे करीम आकर रसूल मुशम रहमत कौन मका अलैहि तो उसको खिताब फरमाकर कुरान मजीद फुरकान में सारे का सारा मेरे नबी की जान में नाजिल हुआ। और बाज वो है जिनमें ईमान वालों को खिताब फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बाज वो सारे के सारे इंसानों को या अय्युहन्नास कह के खिताब फरमाया गया है। और बाज वो बतौर खास मेरे करीम आकर रसूल अरबी को मुखातब करके फरमाया गया, वो उनकी शान के मुताबिक। नबी कई फरमाते हैं इन्ना अरसलनाका, इसमें शक नहीं, ये बात शक व शुबा से बालतर है। अरसलनाका महबूबी मुकर्रम, आपको हमने भेजा है। किसी पता नहीं है, कौन नहीं जानता कि रब्बे कायनात जल्ल मजद करीब ने ही सबको भेजा। मुझे भी मेरे अल्लाह ने भेजा है इस दुनिया में, आपको भी अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगर रब्बे कायनात ने मेरे नबी को फरमाया कि हमने आपको भेजा है। मैं मिसाल देकर समझाया करता हूं, सारी की सारी जमीन किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजल करीम की। ये जगह बैठे हैं ये किसकी जमीन है? अल्लाह ताला जल्ल मजल करीम की। ये दीवार के बाहर जो मदरसा है वो किसकी जमीन है? खेत किसके हैं? अल्लाह ताला के। मगर बताइए कि अगर आप इस दीवार से बाहर खड़ी होकर नमाज पढ़ेंगे तो कितनी नमाजों का सवाब है एक नमाज पढ़ने पर? एक का। अगर दीवार के अंदर आकर पढ़ लेंगे तो जी 27, 25 से 500 नमाजों के बराबर सवाब होगा। जगह वो भी अल्लाह की है, जगह ये भी अल्लाह की है, फिर फर्क क्या है? जगह तो वो भी अल्लाह की है ना, जगह ये भी अल्लाह की है, फिर फर्क क्यों है? ये उसी जगह से एक कता हमने जुदा कर लिया, एक टुकड़ा हमने जुदा कर लिया और बकिया जगह वैसे रहने दी। फर्क क्या आ गया? अब इसमें बहुत सारी ऐसी हालतें होती हैं कि हम उस हाल में इसके अंदर आ भी नहीं सकते। इसके पहलू में जो घर बना उसमें हर हाल में हम रहते हैं, औलाद होती है, बीवी बच्चे होते हैं। यहां जूता पहन के नहीं आते और वहां बगैर जूते के नहीं जाते। फर्क क्यों आ गया? नमाजों का इतना ज्यादा फर्क आ गया। सबब यह है कि उसको कभी हमने अल्लाह का घर कहा नहीं, हम इसको अल्लाह का घर कहते हैं। इस निस्बत ने इसका दर्जा इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि यहां पढ़ी जाने वाली एक नमाज 25 नमाजों से लेके 500 नमाजों के बराबर हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि ये हम इसे क्या कहते हैं? ये अल्लाह का घर है। क्या कहते हैं? ये अल्लाह का घर है। और फिर अल्लाह के एक और घर भी है जिसको हम सब अल्लाह का घर कहते हैं, जो मक्का मुकरमा के अंदर है। वहां एक नमाज का सवाब कितना है? 1,00,000 नमाज के बराबर सवाब है। ऐसे है ना? सबब क्या है? क्या इसलिए कि हर में मक्का इज्जत वाला शहर है जिसका जिक्र रब्बे कायनात जल्ल वअला ने कुरान मजीद फुरकान में इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका, बरकतों वाला शहर मक्का। उसकी बरकतों का ये आलम कि जो वहां मस्जिद बनी है उसमें एक नमाज का सवाब ये मक्का की बरकतों की वजह से। अगर ऐसे है तो फिर मक्का मुकरमा की हर मस्जिद में ये सवाब होना चाहिए। तो क्या मक्का मुकरमा की हर मस्जिद का ये सवाब है? नहीं। किसका सवाब है? ये बैतुल हराम का, हर में काबा वाली मस्जिद का। सबब क्या है? ये वहां इतना सवाब, वो भी अल्लाह का घर, ये भी अल्लाह का घर। यहां सवाब इतना कम, वहां सवाब इतना ज्यादा। सबब क्या है? इसको हमने रब का घर कहा, उसे रब ने अपना घर कहा है।
جس کو ہم نے کہا یہ رب کا گھر ہے اسے رب نے کہا یہ رب کا میرا گھر ہے. اب سمجھیے کہ رب فرماتا محبوب آپ کو ہم نے بھیجا ہے. مرتبہ کتنا بلند ہو گیا. اب دیکھیے مرتبہ کتنا بلند ہو گیا کہ بھیجا سب کو اللہ نے ہے ساری زمین اللہ کی، مگر جس کو رب نے کہا یہ میرا ہے تو سب کچھ رب کا، اس کے سوا تو کسی کا بھی نہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سب کچھ اس کا ہے. لیکن جس کو تعین کر کے کہا یہ گھر میرا ہے تو وہاں نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب مل جاتا ہے. تو میرے نبی کو رب نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ محبوب تجھے ہم نے بھیجا ہے. پھر دیکھیے مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے. عظمت و کتنی بلندی پہ میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم کی عظمت اگر آپ چلا جاتا ہے تصور انسانی سے کہیں ماورا. اور پھر جو بھیجنے والا ہوتا ہے بھیجے گئے کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے. جو بھیجتا ہے بھیجے گئے کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ تعالی. اس لیے تو رب فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ان کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا لو، ہماری اطاعت خود بخود ہو جائے گی. بھیجا جو ہم نے ہے، بھیجا جو ہم نے ہے. پھر ان کا کہنا ماننا گویا ان کا نہیں ہمارا کہنا ماننا ہے، اور ان کی نافرمانی ان کی نہیں ہماری نافرمانی ہے. ان کی عظمتوں کو قبول کر لینا ان کی نہیں ہماری عظمتوں کو قبول کر لینا ہے. اس کتاب میں کروں گا تو وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا، بہت طویل مضمون بن جاتا ہے. بہر رب فرماتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا سبحان اللہ بہت ساری شانیں دے کر، من جملہ ان میں سے شاہدن شاہد بنا کے بھیجا ہے. مشاہدہ کرنے والا، اس پہ فاعل کا صیغہ ہے. مشاہدہ دو طرح سے کیا جاتا ہے، المشاہدہ تو بالبصر او بالبصیرات. ایک مشاہدہ کیا جاتا ہے بصر کے ساتھ، ایک مشاہدہ کیا جاتا ہے بصیرت کے ساتھ. میرے نبی ہر اعتبار سے شاہد ہیں. یہ بصر اور بصیرت میں فرق کیا ہے؟ میرے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں. کیا بلا آپ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ہے مشاہدہ بالبصری. میں اپنی بصارت کے ساتھ اپنی آنکھ کے ساتھ قوت باصرہ سے ان کیمروں کو دیکھ رہا ہوں. اگر خدا نخواستہ کوئی کیمرہ کام کرنا چھوڑ دے، اس میں نقص آ جائے، تو آپ اسے مستری کے پاس لے کے جاتے ہیں، کاریگر کے پاس لے کے جاتے ہیں، انجینئر کے پاس لے کے جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں سر اسے ذرا دیکھیں. کیا بلا اسے ذرا، نظر تو آپ کو بھی آ رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا آپ کو اس کی آنکھوں پر ذرا شک تھا کہ شاید اسے نظر بھی آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ آپ کا یہ دیکھے اسے، وہ دیکھے، ہاں جی دیکھے، میں دیکھ رہا ہوں یار یہ کیمرہ ہے. کیا ہے اس کو؟ کیمرہ ہے. کہ بھائی دیکھیں، بصر سے نہیں بصیرت سے دیکھیں اس کے اندر نقص کیا ہے. بات سمجھ آئی؟ میرے نبی بصر سے بھی دیکھتے ہیں اور بصیرت سے اندر کی حالت کو بھی جان لیتے ہیں. ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور باطن کو بھی دیکھتے ہیں. اسی لیے تو حضرت عباس سے فرمایا تھا چچا وہ سونا جو آتے وقت چچی کو دے کے آئے تھے وہ کہاں ہے؟ بصر سے بھی دیکھا تھا اور بصیرت کے ساتھ بھی دیکھا تھا، دونوں اعتبار سے جانتے ہیں. تو رب فرماتا ہے محبوب مکرم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. میں تھوڑا تھوڑا عرض کرتا چلے جاؤں گا کیونکہ جو اصل میں عرض کرنا چاہتا ہوں بعد میں آ رہا ہے. وہ مبشر خوشخبری سنانے والے بنا کے بھیجا. سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. پہلے انبیاء مبشر بن کے آئے، میرے کریم آقا اس اعتبار سے مصدق بن کے آئے ہیں، تصدیق کرنے والے بن کے آئے ہیں. پہلے انبیاء جو مبشر تھے بشارت دینے والے تھے، جس طرح رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا مبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، کہ میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے بعد جلوہ گر ہوں گے، ان کے اس میں گرامی قدر احمد ہوگا. اس طرح سارے کے سارے نبی بشارت دینے والے آئے، مگر ان کی بشارت سب سے بڑی بشارت کیا تھی؟ ٹھیک ہے بشارت انہوں نے بھی اپنے غلاموں کو اپنے امتیوں کو جنت کے دی ہے، لیکن سب سے بڑی بشارت کی تھی
وہ آمد مصطفیٰ کی بشارت تھی. سارے نبی مبشر بن کے آئے ہیں. میرے نبی کی تشریف آوری کی بشارت دیتے ہوئے آئے. میرے نبی کسی آنے والے نبی کے مبشر بن کے نہیں آئے، مصدق ہیں. سابقہ انبیاء کی تصدیق ہے. مصدق لما معکم، وہ تصدیق کریں گے اس چیز کی جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے. میرے نبی مصدق بن کے آئے ہیں. پھر مبشر کی چیز کے ایمان والوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی، نیکوکاروں کے لیے بھی گناہگاروں کے لیے بھی مبشر ہیں. ایمان والوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے کس طرح مبشر ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا تم کو جنت عطا فرما دے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے دامن کرم سے وابستہ ہو جانا، تمہیں جنت کی میں خوشخبری سناتا ہوں. یہ ایمان والوں کو. کافروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے کس طرح؟ اگر سطح زمین سے لے کے فلک اول تک ساری کی ساری خلا و فضا گناہوں سے، جرموں سے، کوتاہیوں سے بھری ہوئی ہو تو ان کو خوشخبری ہے کہ ہمارے دامن کرم میں پناہ لے لو، رب سارے معاف فرما دے گا. خود سوچئے، ذرا خود سوچئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب تلوار لے کر اپنے گھر سے چلے تھے، راستے میں پتہ چلا تھا تیری بہن ہوئی اور تیری بہن ایمان لا چکی ہے. جب تلوار لے کے گھر سے چلے تھے تو نیت کیا تھی بھلا؟ اتنی زیادہ بری نیت کہ جس کا تصور بھی کفر. اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہوگا؟ باقی سارے گناہ چھوٹے ہیں نا، قتل نبی سے سارے گناہ چھوٹے ہیں نا. تو حضرت عمر کتنے بڑے گناہ کی نیت لے کے گھر سے چلے تھے، لیکن پھر آخر نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے دامن کرم سے وہ بستہ ہو تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے. ایسے ہی ہوا نا، ایسے ہی ہوا نا. اور پھر دیکھیے میدان احد میں خالد بن ولید عقبہ بن ابی جہل کا کردار کیا تھا؟ عقل سے یہی دونوں حملہ کرنے والے تھے کہ جب وہ کایا پلٹ گئی تھی ایمان والے مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے تھے. 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے. حضرت سیدنا حمزہ عبد اللہ و رسول وہ بھی شہید ہو گئے تھے. میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے. کیا حالت ہوئی تھی؟ ان دونوں نے بیک لخت حملہ کیا تھا. کتنا بڑا گناہ تھا. لیکن جب دونوں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی تو پھر دونوں جنت کے شہزادے بنا دیے گئے. یہ خوشخبری دیتے ہیں ہر کسی کو، ہمارے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، کتنے بڑے کافر بھی کیوں نہ ہو، دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس اعتبار سے وہ مبشر ہیں ایمان والوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی. ربی کریم فرماتے ہیں وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والے بھی. یہ بھی دونوں کو ڈر سناتے ہیں، ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی. کافروں کو جو ڈر سناتے ہیں جہنم کی وعید، وہ تو ظاہر ہے، وہ سارے جانتے ہیں. لیکن میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم ایمان والوں کو بھی ڈر سناتے ہیں. خبردار خبردار، جس طرح رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، خبردار خبردار میرے محبوب کے انداز سے نہ مخاطب کر لینا، بلا لینا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، وگرنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. یہ خطاب کن کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ خطاب ایمان والوں کو ہے. ایمان والوں خبردار، دولت ایمان برباد نہ کر بیٹھنا. ان کو بھی ڈرایا گیا ہے، کافروں کو بھی ڈرایا گیا ہے. گویا میرے نبی مبشر اور نذیر ایمان والوں کے لیے بھی ہیں اور کافروں کے لیے بھی ہیں. نبی کی ارشاد فرماتا ہے یہ ساری شانیں عطا فرما کے بھیجا کہ وہ اتنی شان والے ہیں. مگر میں ان کی شرح بیان کرتا، میرے جیسا ایک معمولی بندہ شاید زندگی بھر اس کی وضاحت کرتا رہے تو پوری نہ ہو سکے. میں نے جو تھوڑے تھوڑے اشارے کیے ہیں علماء تشریف فرما ہے، یہ جانتے ہیں مستقل طور پر کئی جمعے اس موضوع پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی. خلاق کائنات جل وعلا شرماتے یہ شانیں دے کر بھیجا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ. کیا لاؤ؟ اللہ پر ایمان. یہ شانیں دے کے بھیجا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ یہ عطا فرمانے پر قادر ہے. خود ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اقرار کرے بندے کہ اے رب کائنات جل وعلا ساری کائنات کا تو ہی مالک ہے، تیری ہی دست قدرت پہ سب کچھ ہے.
جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے تیرے دست قدرت میں ہیں، سب کی کنجی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، لیکن ساتھ یہ اقرار بھی کر تؤتی الملک من تشاء، مولا جسے تو چاہے دے بھی دیتا ہے، جسے تو چاہے۔ اس کا انکار بھی کفر ہے، اس کا انکار بھی کیا میں نے کہا کفر ہے۔ میرے پاس تو اختیار ہوں مگر میں مجبور ہوں کہ کسی کو اختیار دے نہ سکوں، میرے پاس تو کوئی اختیار ہو کام کرنے کا مگر میں کسی اور کو اختیار نہ دے سکوں کہ تو کام کر، یہ میرا عذر ہے، میری مجبوری ہے۔ میرا اللہ مجبور نہیں فرماتا، اقرار کر تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، مولا جسے تو چاہے عطا فرما دے، جس سے چاہے تو چھین لے، جسے تو چاہے عطا کر دے۔ تو نے چاہا تو صحابہ کرام جو گناہ گار تھے، سیاکار تھے، کافر تھے، ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو نے چاہا تو ابلیس سے سب کچھ چھین لیا۔ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، حق یہ ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت بھی تیرے دست قدرت پہ ہے، ذلت بھی تیرے دست قدرت پہ ہے۔ یہی شاہ فرماتا ہے یہ سارا ذکر فرمانے کے بعد لوگوں لتؤمنوا باللہ، ایمان لے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرمانے پر اب ان کو مجبور نہ کہنا، اب ان کو بے بس نہ کہنا، اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں عطا فرمانے پر قادر ہے، اور پھر جس کو دی گئی کیا اس لائق ہے کہ ان کو سنبھال سکیں، اس کو برداشت کر سکیں۔ یہاں میں ضمناً ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کوئی بندہ کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے۔ فرمانے لگے میں تجھے اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ کہنے لگا حضور میں بڑا قابل ہوں، آپ مجھے اسم اعظم سکھا دی۔ فرمانے لگے میرا پتہ ہے مجھے کہ تیرے پاس اتنی قوت و سکت و طاقت نہیں ہے سنبھالنے کی، تو سنبھال نہیں سکتا۔ کہنے لگا نہیں حضور میرے اندر بڑی قوت ہے، بہت طاقت ہے سنبھالنے کی، حضور میں ضرور سنبھالوں گا، میرے اندر یہ کیپیسٹی ہے۔ فرمانے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر اسم اعظم کو سنبھالنے کی قوت نہیں ہے، چھوٹے برتن میں بڑی چیز نہیں ڈالی جا سکتی، زبردستی کرو گے تو یہ چیز ضائع ہو جائے گا، یہ برتن پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ کہنے لگا نہیں حضور میرے اندر بڑی یہ کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، میں سنبھال سکتا ہوں۔ فرمایا اچھا چلو ٹھہر، چند دن رہے میرے پاس۔ وہ چند دن پاس ٹھہرا تو آپ نے ایک سرپوش ڈھکنے والا برتن اسے دیا اور فرمانے لگے فلاں جگہ نا میرا دوست ہے، اسے جا کے دیا۔ یہ لے کے جا رہا تھا تو راستے میں اس برتن کے اندر کچھ اچھل کود سی محسوس ہوئی، ڈھکنا اٹھایا تو چوہا تھا، نکل کے بھاگ گیا۔ اسی طرح واپس برتن لے کے آ گیا۔ کہنے لگا حضرت آپ نے میرے ساتھ کیا مذاق کیا؟ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا جی آپ نے تو چوہا اس میں رکھ کے مجھے دے دیا تھا اور رات سے میں نے ڈھکنا اٹھا کے دیکھا تو چوہا تھا، نکل کے بھاگ گیا۔ فرمانے کے تو اسم اعظم لینے کے لیے تو چوہا بھی نہیں سنبھال سکتا، تجھے کیا چاہیے تھا؟ میں نے تجھے حکم دیا تھا اس کو اسی طرح وہاں تک پہنچا دینا، تو نے ڈھکنا اٹھا کے کیوں دیکھا؟ تو اس سے میں برداشت ہی نہیں ہے، تو سنبھال ہی نہیں سکتا کسی چیز کو۔ چیز اس سے دی جاتی ہے جو سنبھالنے کا اہل ہوا کرتا ہے، جو سنبھالنے کا اہل نہیں ہوا کرتا نا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، میرا اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں قرآن کریم کی تفسیر بیان نہیں کر رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مینے بندے کو چند چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ میں عموماً کہا کرتا نا علم ہضم ہوتا ہے، علم آ جائے گا نا تو اپنے آپ کو علامت الدہر کہہ کے عام لوگوں پر وہ فتوے لگانے شروع کر دے گا، جس طرح آج بھی شرک و بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ قبیلے کے پاس مال آ جائے گا نا تو لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا شروع کر دے گا۔ کمینے کے پاس اگر عہدہ آ جائے گا نا تو لوگوں کو اپنی نظر میں حقیر جانے گا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو دیکھ لیجئے آپ کے محلے کا ایک وہ بالکل حقیر سا بندہ اگر وہ پولیس کے کانسٹیبل کی وہ وردی پہن لیتا ہے تو اس کا دماغ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ مولانا رحمت اللہ تعالی اس لیے فرماتے ہیں نفس مارا کم ترز فرعون نیس لیکو اورا اون مارا اون نیس، نفس ہمارا بھی فرعون سے کم نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کے پاس اختیارات تھے، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے پاس بھی اتنے اختیار آ جائے نا
تو فرعون ہم سے بھی کم معلوم ہوگا، ہم اس سے بھی بڑے ہوئے نظر آئیں گے. یہ حالت ہے. کمینے بندے کو جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو اس کی کمینہ پن میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جب صاحب ظرف کو ملتی ہے تو اس کی نرمی اور اس کی عاجزی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. ناد شاخ پر میں و سر برزمی، کہ جس شاخ کو پھل لگ جاتا ہے وہ شاخ جھک جایا کرتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس تنازع سے ذرا ہٹ کر غور کیجئے. میرے نبی سے بڑھ کر خود بتائیے، کائنات میں کوئی رب کا محبوب ہے کوئی؟ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم اپنے کاشان مقدس میں حالت سجدہ میں تھے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا. ہماری ماں سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سجدہ اتنا طویل تھا، اتنا طویل تھا، اتنا طویل تھا کہ میں گھبرا گئی کہ شاید رب کائنات نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کو اپنے پاس بلا لیا ہے. میں اٹھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تو حضور حالت سجدہ میں رو رہے تھے، حالت سجدہ میں رو رہے تھے. مجھ پر ایک عجب کیفیت طاری ہوئی کہ رسول محترم نے شاید ٹھہر کر سجدہ سے سر اٹھایا. میں جاگ رہی تھی مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں سوال کرتی، کیفیت ہی کچھ ایسی تھی. پھر اگلے دن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا اور رو رہے تھے، حالانکہ آپ کا درجہ تو اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے. میرے نبی فرمایا گیا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنی عظیم شخصیت ہوتے ہوئے اس انداز کو اختیار فرماتے ہیں. رب کائنات جل وعلا شاہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لو اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر کہ وہ لینے پر قادر ہیں، اس کا وزن اٹھانے پر قادر ہیں. اور پھر فرماتا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ. اصل موضوع گفتگو یہ دو جملے تھے. میں اختصار کے ساتھ اس کے تحت کچھ عرض کرتا ہوں. وَتُعَذِّرُوهُ لفظی معنی اس کا ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، دھکیلنا، دور کرنا، پش پناہی کرنا، معاون بننا، ہٹانا. وَتُعَذِّرُوهُ رسول مشم اس کو عرف میں تعظیم و توقیر کہا جاتا ہے، اور توقیرہ آگے ذکر کیا جا رہا ہے. تعذرو کا معنی یہاں لیا جائے گا. وہ سارے معنی جو میں نے عرض کیے ہیں، ہٹانا، دور کرنا، پشت پناہی کرنا، روکنا، مدد کرنا، یہ سارے معنی آ جائیں گے. تعذروہ میں مثال دے کے سمجھاؤں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو. ہٹانا، دور کرنا، روکنا. اگر خدا نخواستہ کوئی مجھ پر حملہ آور ہو، میرے دوست، میرے معاون عقیدت مند اس کو دور ہٹائیں مجھ سے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. مجھ سے دور ہٹائیں، میرے بدن کی حفاظت کریں. اگر کوئی مجھے گالی بکے تو اس کو دور ہٹائیں، میری عزت کی حفاظت کریں. یہ تعذرو کے معنی میں آئے گا. یہ کس معنی میں آئے گا؟ تعذرو کے معنی میں آئے گا کہ یہ انداز اختیار کرنا. یہی سبب ہے کہ جب کفار میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرف اور اعلیٰ شان میں کوئی جملہ گستاخی کا کہتے تھے، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اشعار کی شکل میں جواب دیتے تھے تو میرے نبی فرمایا کرتے تھے صحابہ سے تمہارے تیروں سے زیادہ حسان کے شعر کام کرتے ہیں، ان کے دلوں کو جلاتے ہیں. یہ وہ عمل تھا کہ رسول مرشد رحمت عالم پہ لگنے والے الزام کو دور کرنا، دفاع کرنا، رکاوٹ بننا، راستے میں حائل ہو جانا تاکہ ان کی تعظیم و توقیر پر کوئی دھبا نہ آنے دے. بہت عزت والے میرے بھائیو، آج کل آپ جو خبیث فرانس کے صدر اور ان گستاخوں کے مقابلے میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی معنی میں آتا ہے. وہ اسی معنی میں آتا ہے کہ ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کی خاطر رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہو رہا ہو تو اس کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر کے ان کو پیچھے دھکیل دو، ان کو آگے نہ بڑھنے دو.
یعنی پیچھے ہٹا دینا، دھکیل دینا توزیعو کے معنی میں آتا ہے، پشت پناہی کرنا، مددگار و معاون بننا۔ گویا دو اعتبار سے ہے، ایک یہ کہ تعلیمات مصطفیٰ کریم علیہ طیت و ثنا کو پھیلانے کے لیے تم مددگار و معاون بن جاؤ، تمہارا قول، تمہارا فعل، تمہارا کردار رسول رحمت کی سیرت کے مطابق ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ جس طرح میری اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب وجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم صحابہ سے فرمانے لگے بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی معمولی سا تذبذب بھی ہوتا تو فوراً جواب نہ دیتے، بلکہ بارگاہ ساتھ آپ اس چیز کو لوٹا دیتے، آپ جانتے ہیں اور آپ کا اللہ جانتا ہے۔ اللہ و رسولہ عالم کہنا سنت صحابہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یہ کہنا کن کی سنت ہے؟ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حدیث برکہ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ صحابہ کرام عموماً یہ جملہ کہہ دیا کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول جانتا ہے۔ میرے نبی فرمان لگے صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائما ابدا کائنات ہستی میں سب سے بڑا سخی اللہ تعالی ہے، سب سے بڑا سخی اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی کے بعد سب سے بڑا سخی میں مصطفیٰ ہوں صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا۔ فرمان لگے میرے بعد وہ سخی ہے کہ جو میری تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ سخی ہے۔ وہ توزیعو کے معنی میں یہ بھی آ جائے گا کہ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تاجدار ارب وجم شفیع معظمہ کی اشارات عالیہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظمہ کی سیرت طیبہ کو لوگوں تک پہنچانا تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں گے، بھی اسی معنی میں آئے گا کہ دین مصطفیٰ کے معاون بن جاؤ۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ تعالی جل وعلا کا مددگار بنتا ہے؟ مراد کیا تھا کہ دین الہیہ کا مددگار بنتا ہے، اللہ کے دین کا معاون بنتا ہے، رب کائنات جل وعلا کی رضا کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو اور اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ سخی خرچ کرنے والا ہوتا ہے، وہ صرف روپے پیسے ہی نہیں، اپنا علم بھی، اپنی طاقت بھی، اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنی عزت و آبرو بھی اللہ کی رضا کی خاطر جو خرچ کرتے ہیں وہ سخی کہلواتا ہے۔ فرماتے ہیں تعذروہ، تاکہ تو میرے محبوب مکرم شفیع معظم کی تعظیم و توقیر کا لحاظ رکھو اور حضور سید کون مقام پہ آنے والے الزامات کو دور کرو۔ اور اہل سنت والو تم کو مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ جانتے ہو دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں میرے نبی پر، تم میرے نبی کا دفاع کرتے ہو۔ مجھے یاد ہے زمانہ طالب علمی کی بات، میرے استاد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک سنی عالم دین تھے، مولانا غلام احمد ان کا نام تھا، اور ایک دوسرے شخص تھے، دوسرے مسلک والے، ان دونوں کا مناظرہ ہو رہا تھا۔ میں سادہ سے لفظوں میں آپ کو کہوں گا کہ ایک صحیح العقیدہ تھا، ایک بد عقیدہ تھا، یہ میں جملے کہوں گا، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ صحیح العقیدہ اور بد عقیدہ دونوں کا مناظرہ تھا، اور مناظرہ ہو رہا تھا کس بات پر؟ علم مصطفیٰ پر، اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان باتوں پر مناظرہ ہو رہا تھا کہ حضور کے پاس علم ہے کہ نہیں، اختیار ہے کہ نہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو احساس دلا دوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو۔ مناظرے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، گفتگو کا نہ تحریری مناظرہ بھی گفتگو کا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے گفتگو کرتا ہے، بطور مثال 15 منٹ تک وہ گفتگو کرتا ہے اور وہ اعتراضات پیدا کرتا ہے، اور دوسرا بندہ پھر کھڑا ہو کر 15 منٹ گفتگو کرتا ہے، اس کے اعتراضات کے جوابات دے کر مزید اپنی طرف سے اس پر اعتراض کرتا ہے۔ پھر وہ پہلا 15 منٹ گفتگو کرتا ہے یا آدھا گھنٹہ گفتگو کرتا ہے، اس طرح دونوں باری باری گفتگو کرتے، گھنٹہ 2 گھنٹہ تک مناظرہ آج ہوا، پھر آج ختم کر دیا جی، کل کو پھر ہوگا، پرسوں کو پھر ہوگا، چوتھ پھر ہوگا، یعنی روزانہ وہ تیاری کر کے آتے اور روزانہ اپنے اپنے دلائل وہ پیش کرتے۔
तकरीबन 8 दिन तक वो फरमाती थी। उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह ताला के मुनाजरा होता रहा। फिर आखिरी दिन जब मुनाजरा खत्म हो तो किस बात पर खत्म हुआ? जो सहीउल अकीदा सुन्नी आलम दीन थे वो खड़े हुए और मैं के सामने आके फरमा, सामने एक बड़ा जमे गफीर था, लोगों का जगमगा, रोजाना लोग सुनने के लिए आते थे। कहने लगे, लोगों मैं भी रोजाना रात को जागता हूं क्योंकि अगले मुनाजरा जो करना होता है, और ये मेरे भाई भी रोजाना जागते हैं जो बद अकीदा बैठे थे, उनकी तरफ इशारा करके कहा ये भी रोजाना जागते हैं और मैं भी रोजाना जागता हूं। मैं सारी रात कुरान मजीद फुरकान हमीद और हदीस नबविया की मैं का मुताला करते हुए हर उस हदीस पर निशान लगाता हूं जिसमें मेरे नबी का इख्तियार या इल्म होता है। मैं हर वो हदीस उस पर निशान लगा ले, ये भी हदीस में बताऊंगा, ये भी हदीस, ये भी कुरान पाक की है, इस पे मेरे नबी की शान है, मैं ये भी सुनाऊंगा। ये मेरे भाई भी रात जागते हैं, कलमा उसी नबी का पढ़ते हैं जिसका मैं पढ़ता हूं। ये सारी रात तलाश करते मेरे नबी में नकस क्या है। जागते ये भी हैं, पढ़ते ये भी हदीस बारका है। जागता मैं हूं, मैं भी हदीस बारका पढ़ता हूं, ये भी कुरान करीम पढ़ते हैं, मैं भी कुरान सारी रात ये भी कुरान पाक और हदीस नबविया का मुताला करते हैं, मैं भी कुरान करीम और हदीस नबविया का मुताला करता हूं। और लोगों मैं तुमको अल्लाह की कसम दे के बताता हूं, बताइए रातें मेरी आला गुजरती है, ये इनकी आला गुजरती है। दोनों ही रात जाकर कुरान और हदीस का मुताला करते हैं, मैं भी और ये भी। बताओ किसकी रातें आला गुजरती हैं? लोगों ने जो कहना था वो साहब उठ के खड़ा, ठहर जाओ मैं बताता हूं, पीछे हटिए मैं बताता हूं। वो सही अकीदा पीछे हट गई, ये क्या बताएगा? कहने लगा, यार रब की कसम सोचता मैं भी यही था, अल्लाह की कसम सोचता मैं भी यही था। अरे तू जिसका कलमा पढ़ता है उसी की शान में तू नकस तलाश करता है। मैं गवाही देता हूं रातें इसकी आला गुजरती है, मैं कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान होता हूं। इस बात पर मुनाजरा मुकम्मल हो गया था। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम तो ज़रूर पर अमल करते हो, दिफा करते हो मुस्तफा करीम का। उन पर लोग एतराज करते हैं, तुम उनको जवाब देते हो, कहलवाते वो भी मुसलमान हैं और आप भी मुसलमान हैं। लेकिन रब्बे कायनात जल्ल वाला ये तेरी शान बेनियाजी है, जिसको चाहे मुहाफ़िज़ अस्मत मुस्तफ़ा बना दे और जिसको चाहे तो दूसरे पासे दूसरी तरफ रख दे, दूसरे खाते में रख दे। रब्बी कई फरमाते हैं तो अज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु, लफ्जी माने इसका वजन उठाना होता है। जिस तरह वो ताजीर सजा को देते कहते हैं ना, दूर हटाना किसी को, इसी तरह तुअक्किरू इसका माना वजन उठाना भी होता है, बोझ उठाना भी होता है। मुराद क्या होता है? किसी की जिम्मेदारी उठाकर उसकी इज्जत की हिफाजत करना। जी ताज़ीम व तौकीर इसी बिना पर लिया जाता है कि किसी की ताज़ीम व तौकीर करना, कि ये जिम्मेदारी उठाना, ये वजन उठाना, ये बोझ उठाना कि इसकी हिफाजत की मैं जिम्मेदारी पूरी करूंगा, मैं इसका मुहाफिज बनूंगा, मैं इसकी इज्जत और नामूस पर धब्बा नहीं आने दूंगा। रब्बी करीम ने क्या फरमाया? ईमान वालों, मैंने अपने महबूब मुकर्रम को ये शान दे के भेजा, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मैंने ये शान दे के भेजा, क्यों दे के भेजा? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह पर भी ईमान ले आओ और अल्लाह के रसूल पर भी ईमान ले आओ। अब इन शाने कि जिनका मैंने जिक्र किया है, इनका दिफा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे नबी पर लोग एतराज करेंगे, फप्तियां कसेंगे, गुस्साखियां बकेंगे, ईमान वालों तुमने सीना सुपर हो जाना है मेरे नबी के दिफा के लिए, उनकी ताज़ीम व तौकीर पर धब्बा ना आने पाए। सहाबा करम के कितने वाक़यात आपने सुने हैं, उन्होंने अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने अज़्ज़ो करबा को कुर्बान कर दिया, मेरे करीम आका की ताज़ीम व तौकीर पर धब्बा नहीं आने दिया है। सुनना, बहुत मरतबा अपने वाक़यात को सुना है, दोहराने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? रब्बे कायनात जल्ल वाला इरशाद गिरामी कदर फरमाते हैं, ए महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलाम, इन लोगों को ये बता दो, जब ये अमल पूरा कर लेंगे, जब ये अमल पूरा कर लेंगे, कौन सा वाला?
میرے نبی کے ناموس کی حفاظت کا، چوکی داری، یہ جو پہرا دینا ہے، جب یہ رول پورا کر لیں گے نا پھر ان کو کہو وَتُسَبِّحُهُ، اب رب کی تسبیح بیان کرو، پہلے یہ شرط پوری کرو، نمازی ضرور پڑھو، روزے ضرور رکھو، حج ضرور کرو، زکوٰۃ ضرور دو، ارکان اسلام ہیں، ان کا انکار کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیے جاؤ گے، مگر ان سب کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ پہلے ان چیزوں پر عمل کرو، پھر وہ تسبیح، اب تسبیح بیان کرو، پھر مزہ آئے گا نا، پھر لطف آئے گا نا، پھر تسبیح کا فائدہ ہوگا نا، پھر تحلیل کا فائدہ ہوگا نا۔ آخر کیا سبب ہے؟ تم تو شاید 100 سال بھی زندہ بمشکل تمام رہتے ہو، شیطان نے تو کروڑوں یا شاید اربوں سال عبادت کی تھی، تسبیح بھی کی تھی، تحلیل بھی کی تھی، حمد بھی بیان کی تھی، وہ سب کیوں برباد ہو گئی؟ تعظیم آدم میں نقص آ گیا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو سوچو اگر آدم کے ناموس کی حفاظت نہ کرنے پر ابلیس کی کروڑوں یا اربوں سال کی بات ہو سکتی ہے، جو آدم کے بھی نبی ہیں، ان کے ناموس کی حفاظت کا انداز کیا ہے؟ عام طور پر آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں، عام طور پر آپ حضرات جو سنی حضرات ہیں، آپ کو یہ لوگ کہیں گے اور تمہارے مولویوں کو سوائے حضور کا ذکر کرنے کے لیے آتا کیا ہے؟ فلاں مولوی کو سنو، دیکھو سارے کے ساری جو باتیں کرتا ہے نا، حقوق العباد کی باتیں کرتا ہے، وہ ویلفیئر کی باتیں کرتا ہے، وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور تم جب بھی دیکھو نعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہوتے ہو، وہ میرے بھائی اصل تو ہے ہی یہ، وہ تو ہے ہی فرع، وہ تو ہے ہی شاخ۔ جب تک ایمان سلامت نہ ہوگا نہ رب کی تسبیح کا فائدہ ہوگا، نہ تحلیل کا فائدہ ہوگا، نہ لا الہ الا اللہ تحلیل کہتے ہیں، نہ لا الہ الا اللہ کہنے کا فائدہ ہوگا، نہ تسبیح سبحان اللہ کہنے کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہو جاؤ گے، رسول موسم کی رحمت عالم کی غلامی کا پتہ، اور غلامی ایسے نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دیا میں غلام مصطفیٰ ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں عام طور پر میں بڑا عاشق رسول ہوں، اور یاد رکھیے غلام یا عاشق کبھی دعویٰ نہیں کیا کرتا، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے یہ کیسا ہے، اس کے دل میں میرے نبی کی محبت کتنی زیادہ ہے، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے۔ ہم زبانی دعویٰ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بعض اوقات بہت گناہ ہوتا ہے جو ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور حقیقتاً ہمارا کردار کچھ اور۔ مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تھا، اس سے کچھ اشعار پیش کیے تھے آپ کی خدمت میں، حضور آپ اشعار کی تصحیح فرما دیجئے۔ یاد رکھیے مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اشعار کہے ہیں نا، یہ اضافی طور پر ذوق طبع کے تحت کہے ہیں، دراصل وہ بہت بڑے عالم دین اور مجدد تھے، محض وہ ہدایت کے بخشش کو پیش کر کے کہنا دیکھو جی اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، یہ ہم علماء کی بے وقوفی ہے کہ ان کے اعلیٰ ترین ارشادات عالیہ کو نظر انداز کر کے صرف اشعار چند سنا دیتے ہیں، کیونکہ شاعر بھی تھے، یہ بہترین اشعار کہتے تھے، اس لیے اس آدمی نے بطور اصلاح اپنے اشعار پیش کیے جس میں بڑا دعویٰ تھا رسول رحمت کے ساتھ محبت کا، یا رسول اللہ میں آپ کی محبت میں یہ ہوں، اکثر و بیشتر نا وہ آپ نعت کے نام سے سنیں گے، پھر کہیں گے میرا درجہ یہ ہے کہ میں حضور کا یہ غلام ہوں، میں فلاں جگہ گیا ہوں، فلاں، وہ اپنی صفت کرے گا، اور لوگوں ماشاءاللہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، وہ تعریف اپنی بیان کر رہا ہے، نعت میرے نبی کی بیان کرنا تھی، وہ اپنی ذکر کر میں ایسا ہوں جی، مجھے ایسے ہو گیا جی، میں مدینے میں گیا، میں بڑا خوش قسمت ہوں، وہ اپنی خوش قسمتی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے یہ نعت پڑھ رہا ہے، وہ نعت نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ اپنی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے۔ خیال کیا کیجیے، بارہ نے عرض کر رہا تھا وہ شخص اسی طرح کے اشعار کہے ہوئے تھے، آپ نے پڑھا تو رونے لگے، سچ مچ آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ بندے نے خیال کیا کہ واہ واہ سبحان اللہ، میرے اشعار اتنے زیادہ مؤثر ہیں کہ حضرت پڑھ کر ضبط نہیں کر پائے، آنکھوں میں آنسو آگے، بڑا خوش ہونے لگا۔ آپ نے تھوڑی دیر تک اس کیفیت دور ہوئی تو آنکھوں کو صاف کر کے فرمایا لے لو، کہ حضور اچھے ہیں؟ فرمان لگے اتنی بڑی بارگاہ میں اتنا بڑا جھوٹ،
इतनी बड़ी बारगाह में इतना बड़ा झूठ, तूने खुद को आशिक रसूल मालूम ने क्या से क्या कुछ कहा। आईना में अपने चेहरा देखा है कि तेरे चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा है, तेरा किरदार ऐसा है जो तूने लिखा है। इतना झूठ बोला नबी के हुजूर। हमारी यही हालत है। हम नातों में अपने आप को यूं महसूस करते हैं जिस तरह महाज अल्लाह ताला मैं तौबा करता हूं, जिस तरह सिद्दीक व फरूक हम पल्ला हम हों मोहब्बत में, लेकिन हमारा किरदार कैसा होता है, कौल फिल में कितना ज्यादा तजाद है। अल्लाह बिल्लाह ताला सुम्मा अय्याज़ु बिल्लाह ताला। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सच्ची मोहब्बत करना चाहिए। हमारे किरदार से इस मोहब्बत का पता चले। तो मैं कह रहा था पहले ये चीज होनी चाहिए, हजूर की मोहब्बत अपने मिराज को पहुंची हुई हो, नामूस मुस्तफा पर सचमुच हम अमल करने वाले हों, महज दावा करने वाले नहीं। फिर अल्लाह फरमाता तो सब्बी हो, अब अल्लाह की तस्बीह बयान करो, बुकरतम व असीला, अब सुबह शाम तुम नमाजें पढ़ो, अब करो तो तब ये सब कुछ कबूल है। मैं अगली आबारका का तर्जमा ही अर्ज कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी भी इशारा करूंगा ना तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ताला जिस तरह मोहब्बत का आप सबूत देते हैं, मेरे साथ नहीं, मेरे नबी के साथ जो आते हैं ना, मैं आज ही सुबह एक बात महसूस कर रहा था कि फजर के वक्त कुछ दोस्त तशरीफ लाए, नमाज यहां पर ही है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, मोटरसाइकिलों पर। वो सर्दी में, हालांकि ज्यादा सर्दी तो नहीं है, फिर भी मोटरसाइकिल पर से दूर लगते हैं, ठटरते हुए आते हैं, सुबह सवेरे घर से उठ के आते हैं, अपनी नींद को, अपने कारोबार को, अपने चैन को, अपने सुकून को, सब कुछ को कुर्बान करने के लिए आते हैं। मेरे लिए नहीं, मेरे नबी के लिए आते हैं, उनकी बातें सुनने के लिए आते हैं, मेरे अल्लाह की रजा की खातिर आते हैं। अल्लाह ताला आपका आना कबूल मंजूर फरमाए, रब कायनात जल्ल वअला पे बहुत सारी रहमतें नाज़िल फरमाए। और मैं जो अमूमन में अर्ज किया करता हूं, जो दोहरा रहा हूं कि मेरे नबी फरमाते मन अकबर कदमैहि फी सबिलिल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार, कि जिसके कदमों पर अल्लाह ताला की राह में गर्दो गुबार पड़ जाए, रब कायनात उस पर जहन्नम की आग हरा फरमा देता है। अल्लाह ताला जल्ल वअला आपको यही मर्तबा अता फरमाए, आपका ये आना आपकी कब्र के लिए, आपके हशर के लिए बायसे इज्जत व अजमत बन जाए। आप तशरीफ लाते हैं, मैं बहुत ज्यादा देर तक आपको नहीं रोकना चाहता, इसलिए मैं अगली बारका की शरह बयान नहीं करूंगा, इख्तिसार के साथ ये बयान फरमाने के बाद आपका जी चाहे तो आप अपने घर जाकर सूरह फतह शीफा है, मैंने आया बारका नंबर 8, 9 इन दोनों की मैंने हल्की हल्की सी मामूली तफसीर बयान की है। फिर अगली आया बारका रब्बी करीम फरमाता महबूब मुकर्रम ये सुबह शाम फिर तस्बीह करें, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, वो लोग जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, वो लोग जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, वो अपने रब से बैत कर रहे हैं। अब बताइए ताज़ीम व तौकीर ये किसकी कर रहे हैं? अब बताइए ये लोग जिनको हुक्म दिया जा रहा है तो तवक्किरू, किसकी ताज़ीम व तौकीर का हुक्म दिया जा रहा है? रब फरमाते इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, वो लोग जो आपकी बैत कर रहे हैं वो अल्लाह ताला से बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पर बज़ाहिर आपका दस्ते मुकद्दस है। रब फरमाते उनके हाथों पर मेरा अल्लाह का हाथ है। अब बताइए कोई दूसरे मसलक वाला क्या कहेगा? शिरक कर दिया किसने? माज़ अल्लाह, अल्लाह ने। क्या कहेगा वो? तुम कह देते तो तुम पर शिरक का फतवा लग जाता, लठ उठा के तेरे पीछे दौड़ता कि तू मुशरक हो गया है। अब वो किस पर फतवा लगाएगा? अल्लाह कह रहा है बैत तुम कर रहे हो, मगर वो बैत अल्लाह से हो रहे हैं, वो बैत अल्लाह से हो रहे हैं। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही, जिससे वादे को तोड़ा उसने बहुत बड़े वादे को तोड़ दिए हैं। वो वादा तुझसे नहीं किया था, अपने रब से वादा किया था। वमन औफा बिमा अहदा अलैहुल्लाह, और जिसने वफा किया उस वादे को जिसने वादा अपने रब से किया। किससे वादा किया? करते किससे थे? मेरे नबी से।
करते किससे थे? मेरे नबी से। रब क्या फरमाता है, किससे वादा किया? याद रखिए, मैं अपने सब अहबाब को मैं एहसास दिला दूं, जो आज आप किसी शेख कामल के हाथ पर बैत करते हो, उसके हाथ पर नहीं करते हो, रसूल रहमत के हाथ पर करते हो। फिर रसूल रहमत के हाथ पर नहीं करते हो, रब कायनात के दस्ते कुदरत पर करते हो। फिर जब तुम वफा नहीं करते, फिर कहते जी काम नहीं चलता, मुआमलात सही नहीं होते, हालात बिगड़ रहे हैं, और तुम जानते नहीं हो कि वादा किससे किया था तुमने। कोई जरूरी तो नहीं कि आपको किसी ने आके कहा था, फोर्स किया था, खत लिखा था आपको कि आके बैत हो जाओ, मजबूर किया था। अगर दाखिला ले लिया है, फिर पाबंदी के साथ हाजिरी देना भी होगी, वरना नाम कट जाएगा। अगर दाखिला ना लेते तो जुदा बात थी, दाखिला ले लिया तो अब पाबंदी करना होगी। शेख अमूमन ये जुमले कहा करते हैं, अमूमन कि याद आप मेरे हाथों के तवस्सुत से किसी बरगजीदा शख्सियत का नाम ले लेता है, मैं मुआफी मांगता हूं, अल्लाह ताला से अर्ज कर रहा हूं। अमूमन मैं क्या कहा करता हूं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में मुझे हया आता है कि मैं अपने हाथ को ऊपर तक कैसे लेके जाऊं, मुझे शर्म आती है कि फिर मैं कहूं उनके हाथों में, फिर मैं कहूं उनके हाथों में, मैं गुनाहगार सा बंदा यूं कहूं। इसलिए मैं तो ये भी कहता हूं, हया महसूस करता हूं कि उनके हाथों में, चलो फिर उनके हाथों आगे वहां तक पहुंचते हैं ना। हकीकत में बंदा शेख के हाथ में बैठ होने वाला दूर तक चला जाता है, इसी को सिलसिला कहते हैं, एक दूसरे के साथ कड़ी का मिल जाना। तो रब्बी करीम इशार फरमाते हैं, जो वादे को पूरा करेगा उसे क्या मिलेगा? फसयुतीही अजरन अजीमा, तो अन करीब हम उसे अजरे अजीम की दौलत अता फरमा देंगे। मोहतरमी, जिस तरह के आप जानते हैं कि मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करता तो बहुत सारा वक्त मजीद सर्फ हो जाता, और मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा वक्त लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, मैं आप सबको हदिये तबरीक यानी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्ला वाला ने आपको तौफीक अता फरमाई है अपने अपने महबूब मुकर्रम का जिक्र सुनने की। ये अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमाई है। मोहतरमी, आइंदा अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई तो आइंदा इतवार को आज के मुकाबले में सर्दी ज्यादा होगी, फिर उससे आइंदा अगर जिंदगी रही तो सर्दी। मैं एक मिसाल देकर समय करता हूं, मैं मिसाल अब अर्ज कर देता हूं। मैं आमतौर पर जो कहा करता हूं अपने दोस्त अहबाब को नमाज के लिए, जो मेरे पास दुआई वगैरह लेने के लिए आते हैं या कुछ ऐसी बात होती है, तो कहते हैं हम कोशिश बहुत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला जी, दुआ करें कि हम ना कामयाब, कोशिश करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कोई नमाज रह जाती है, कोशिश करते हैं, वो ये जुमला कहते हैं। तो मैं उनको समझाने के लिए ये जुमले कहा करता हूँ, और ये अक्सर बेशतर अहबाब जो मेरे पास आते रहते हैं उनको पता होगा ये मैं कहा करता हूँ, यूं समझाया करता हूँ। बताइए, अगर आपका जी चाहे मुझ नाचीज मोहम्मद सईदुल हसन को मिलने के लिए आना चाहें आप, तो आप मेरे पास आए मिलने के लिए, तो मैं आपका हाल देखूं कि आपके गिरेबान आपका चाक है, बटन टूटे हुए हैं, आपका कुर्ता फटा हुआ है, तो मैं हैरान होकर कहूं आपको क्या हुआ, खैरियत है? तुम शहर से आए हो, गांव से आए हो, ये क्या हुआ? आपका कुर्ता फटा हुआ है, गिरेबान चाक है, बटन टूटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चोट भी लगी हुई है, खैरियत है? तो आप कहेंगे ये शाह जी मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूं, रास्ते में एक उचक्का था जो आपका भी दुश्मन था, मेरा भी दुश्मन था, उसने मुझे कहा कहां जा रहे हो? तो मैंने कहा कि तो मैं तो अपने शेख को मिलने के लिए, शाह जी को मिलने के लिए जा रहा हूं। उससे कहा मैं नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। शाह जी उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया, उसने मेरे गिरिबान को फाड़ दिया, मैंने उसके गिरिबान को फाड़ दिया, उसने मुझे मारा, मैंने उसे मारा, बिल आखिर में उसको धक्का देके आपके पास आ गया हूं। बताइए, जब वो इस सारी कहानी मुझे सुनाएगा, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? इसलिए कि वो दुश्मन के साथ लड़ाई करके मुझे मिलने के लिए आया है। तो सोचिए, अगर आप शैतान से लड़ाई करके रब की बात करेंगे तो रब आपसे कितना प्यार फरमाएगा। वो कहेगा नमाज ना पढ़ो, वो कहेगा नेकी का काम ना कर,
سردی اتنی زیادہ ہے، کیا درس قرآن کی سننے کے لیے تو نے جانا ہے، اور آپ نے اس سے لڑائی کر کے آنا ہے، آپ نے اس کا مقابلہ کر کے آنا ہے۔ جتنا زیادہ، یہی وہ بات ہے نا جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ارے گردوں کو بار پاؤں پہ پڑ جائے تو رب اس کی بھی عزت و عظمت پہ اضافہ فرما دیتا ہے، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ تو جب آپ شیطان سے لڑ کے آئیں گے تو درجہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی جل وعلا آئندہ آپ اس سے بھی زیادہ تعداد میں تشریف لائیں گے۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات جل وعلا مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں، اور ہمیں تعزروہ و توقروہ کا صحیح معنوں میں رب کائنات جل وعلا مصداق بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔